اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 2 ذی القعدہ 1442 ہجری، 14 جون 2021 عیسوی، 31 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہم اور آپ مل کر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک بہت ہی مشہور عالم فضیلت الشیخ جناب جرجیت سراجی چترویدی صاحب کا خطاب میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ان کا موضوع ہے کون لوگ جنت میں بنا حساب و کتاب کے جائیں گے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ڈاؤٹ فل، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے؟ نوجوانوں ذرا سوچنا ہے، جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی، کیا ان میں ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوژن دور کرتا ہوں۔ پہلا شخص کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، چوتھا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا الذین هم لا يتطیرون ولا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتا ہوگا، برا فعل نہیں لیتا ہوگا۔ بدشگونی جانتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ منگل۔ ہم نے کوئی کام کیا، بدھ سے لے کر سوموار تک بہت پروفٹ ہوا، میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا مجھے 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔
چلو کاروبار ہے، کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے. پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا، پھر سوموار تک بہت فائدہ ہوا، پھر دوسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا؟ یہ اتنا تو خیال رکھو، یہ مائک ہی نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مائک کو تو بتائیے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے. دیکھیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں، بالکل الجھے ہوئے، بالکل ایسا لگ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی، آپ کا بالکل. پھر نقصان ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے. تو بدشگونی. پھر کام شروع کیا، تیسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان. سلام میں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا، منگل ہی کو میرا نقصان ہوتا ہے. منگل کا دن منحوس دن ہے، بس آج کے بعد منگل کو میں کام ہی نہیں کروں گا. اب ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، صرف منگل چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے بدشگونی. نہیں منگل نہیں آج نہیں کریں، کیوں؟ نقصان ہو جائے. یہ بدشگونی. جرجی صاحب کسی گاڑی کے ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لے کے جا رہا ہے، جلسے میں جانا ہے، رات بھر جاگے ہیں، نیند آ رہی، سو رہے ہیں گاڑی میں. اس نے اچانک بریک مارے، بہت تیز، گرے. بھائی اتنی تیز بریک کیوں لیتا؟ بھائی کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی. کیا وہ 2 منٹ کے بعد چلیں گے صاحب، ابھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی. ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو نا. اے مولانا صاحب، اپنا ملا مولوی تو اپنے پاس رکھو، ہم تو 2 منٹ کے بعد ہی چلیں گے، ابھی نہیں جائیں گے. بلی راستہ کاٹ گئی، الٹی طرف سے کاٹی ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. ہم نے کہا بے کبھی نیتاؤں کے سامنے سے گزرے ہو؟ کہتا ہاں. تو ہم نے کہا گاڑی تب روکنا چاہیے تھی تمہیں، یہ تو بلی اللہ کی مخلوق ہے بیچاری. اس سے وہ اتنی منحوس ہو گئی. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اچھا یہ تو اور بھی جگہ لگتے ہیں، ہم تو 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، صرف آج ہی تھوڑی آواز آ رہی ہے. تو وہی ہٹا دو بھیا، کون سا ہے؟ ٹیپ. اور ٹیپ کھولیں گے تو سب کھل جائے گا. اچھا سنو، تو راستہ ہی کاٹنا تھا یا گاڑی کو روکنا ہی تھا، تو یہ بڑے بڑے نیتا جب راستہ کاٹتے تب روکنا چاہیے گاڑی. یہ کمینے ان لوگوں نے منحوس کر دیا. ہاں تو نہیں، بلی نے راستہ کاٹا تو روک دیا. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، واپس آ گئے گھر، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بلی راستہ کاٹ گئی. بلی راستہ کاٹ گئی. یہ ہے بدشگونی لینا. تو جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، پہلی چیز. دوسری چیز پہ نظر ڈالیے گا، وَلَا يَقْتَوْنَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. ایک ہوتا داغنا، داغا جاتا ہے جسم پر. ایک ہوتا ہے وہ بڑی نوک والی چیز سے لے کر اپنا نام لکھنا یا کسی اور کا نام لکھوانا، اور اس طریقے سے لکھوانا کہ پھر وہ صابن آبن سے بھی دھلتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے. دغوانا. پڑھیے المکتبہ شاملہ فتاوی دائمہ فتاوی کمیٹی کے فتوے کو، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ دیکھیے. جو لوگ اپنے جسم کو دغواتے ہیں، یہ داغنا، لڑکے نے لڑکی کا نام لکھ لیا، لڑکی نے لڑکے کا نام لکھ لیا، یہ داغتے جو مٹتا نہیں ہے. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ جو اپنے جسم کو دغواتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ دغوانا ہے. وَلَا يَقْتَوْنَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک ایک مسئلہ یاد رکھیے گا. قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ اور معوذتین وغیرہ پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. لیکن اگر
کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا، جو جھاڑ پھونک نہ کروائے، بس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، فادعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون، اے عورت، تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں، پہلا راستہ یہ ہے کہ تو صبر کر، پہلا راستہ یہ کہ مرگی کے ان دوروں میں تو صبر کر، لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے، یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لیے، تجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس بیماری میں تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے، لیکن اس میں تیرے لیے جنت ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے، یہ اللہ بہتر جانے، تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عمل اچھے ہوں گے تو جنتی، عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں، بتا تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں رہ جا اور اس بیماری میں صبر کر، لکل جنت، تیرے لیے جنت ہے۔ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لیے دعا مت کیجئے، تب میں صبر کروں گی، اگر صبر پہ جنت مل رہی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر، انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا، لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے، میرے لیے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمایاں نہ ہو، میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ دکھے، میں بے پردہ نہ ہو، یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنی دعا ہم تمہارے لیے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے۔ اس عورت نے صبر کیا، اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا پھر نہیں کرائی، صبر کیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، اور تو دعا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے، سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، کسی ملا مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا، تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو تین چیزیں، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ایک، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، دو، اور وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، تین، اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا، پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ ابن محصن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ، آئے عکاشہ 70,000 لوگوں میں جو جنتی ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں تمہارا بھی شمار ہے، جاؤ ان میں تم بھی ہو۔ حضرت عکاشہ نے اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبقک عکاشہ، تمہارے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے بڑھ گیا ہے، اب کسی اور کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، عکاشہ کے لیے کر دی، اب خود کوشش کرو اور ان 70,000 لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے، اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے جنت میں جانے والا راستہ،
بیٹھی بیٹھی جنت. ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں, جلسہ ہو رہا, تقریر ہو رہی, لیکن شور. لیکن ذرا دیکھیے ایک جنت میں جانے والا راستہ. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. مسلم شریف کی حدیث, مسلم کی حدیث پوری آپ کے سامنے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا, لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا, فیحسن الوضوء, اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا, دونوں میں فرق ہو گیا. مولانا جرجیت صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں, جماعت کھڑی ہے, ایک آدمی بغل میں آیا, ہاں جماعت کھڑی ہو گئی, کب ہوئی, ہاں ہو گئی, کتنی رکعت نکل گئی ہے, سب 2 رکعت نکل گئی ہے. اچھا 2 نکل گئی, 2 بچی, ہاں بیٹھا, جلدی سے 2, اللہ, یہ 2 تو مل جائیں کم سے کم, 2 نکل گئی, 2 مل جائیں, اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مسجد میں. یہ ہے وضو. فیحسن الوضوء, وضو بنانے کی شرط نہیں ہے, جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اچھی طریقے سے وضو. 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی. یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر, یہ, اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر, یہ, اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے, آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں, آدھا اندر ناک میں. یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں, افضل یہی ہے. 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو, 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو, وہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے, ہاں, اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے, یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں, ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی, یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے, ہاں ویسے, اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے, ہاں, پھر یہ, ہاں, میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہیں, یہ, ہاں, اور یہ, ہاں, پھر اس کو جھاڑ دیے, پھر دوبارہ لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں, پھر وہی کریے جو ابھی بتایا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو. سر کا مسح کریے, یہ ایسے لے جائیے سر تک, جہاں تک تکیہ لگاتے ہو, پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے, ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے, اور یہ کان کی انگلیاں, یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے, ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے, ایسے ایسے گھمائیے, یہ پورا ہو گیا, اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو. یہ ہے مسا, ایسے کوئی کر رہا ہے, یہ ہو گیا مسا. کیسے ہو رہا ہے, ٹوپی لگی ہوئی ہے, یہ ہو گیا ٹوپی کا. اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے, وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا, اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل, یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر, ایسے ٹچ کر دیا, یہ ہو گیا مسا. ارے نہیں, ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے. یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو, یہ تو آپ کی کمی ہے نا. اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے, یہ کرنا. یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے, اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے, آواز ہی چلی گئی, ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی, کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا, اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے, اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے.
فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے، وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہو گئی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ مسلم میں اتنی دعا اور اتنا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں، جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے، جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر
پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا۔ اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا، وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے، میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا، اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا۔ یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں۔ آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے؟ چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا، بہت سے لوگ ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا۔ ہم نے کیا ہوا؟ ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا ہے، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا اس سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری 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 سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگو ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے، یقین نہ ہے تو بلال کی جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال
وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھتے ہیں. اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا. لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیت الوضو کا اہتمام کیا کرو. وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے. نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو. اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے, اس پہ جنت مل رہی ہے. جنت میں جانے والا راستہ ہے. وضو بناؤ, جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا, اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیت الوضو پڑھ لیں, اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے. کہاں, کتنا آسان. اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے. جنت نہیں, جنت کا خزانہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی, سب کو یاد ہوگی, سب کو الا ماشاء اللہ. اور اتنی سی دعا بھی اگر ایک یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو, خود نوچو, اپنے گریبان پھاڑو اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا. اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں, کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا, جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا, دیجئے کیا ہے. قال قل, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو. کہا کیا, کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. بس لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا. گنتی نہیں ہے, 100 بار پڑھو, 200 بار پڑھو, 500 بار پڑھو. اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 33 بار اللہ اکبر, اور 1 بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے. اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. یہاں گنتی ہے. رکوع میں جاؤ تو 3 بار, 5 بار, 7 بار, 9 بار سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاؤ تو 3 بار, 5 بار, 7 بار, 9 بار سبحان ربی الاعلی. یہاں گنتی ہے لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے. اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے. آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے. لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے. یہ گنتی نہیں ہے. اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو, وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو. فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں. صحابہ نے کہا کیا. فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آؤ, اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں, ذرا سنیے گا. 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو. اتنا سب کر سکتے ہیں. وضو بنانا, یہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, اور یہ عمل کرنا, یہ سب کی طاقت میں ہے. آپ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی. اور اس دعا کی فضیلت دیکھو. اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے. سنیے حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ, جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. اچھا, کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو, دیکھیں یاد ہے کہ نہیں. 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں, دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی. اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا. وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے, آگے سناؤں گا. چلیے, انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ. ابھی آپ لوگ کہیں مولانا
देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान है भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फायदा। मन करा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फर्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे। अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए, भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी है हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीज की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी सिद्धा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहन
बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने दय्यूस। बार बार दोहराऊं, दय्यूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दय्यूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दय्यूस। अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दय्यूस क्या होता है। कल मोदी जी पूछ ले मौलाना साहब आपने एक तकरीर में कहा था कि वो दय्यूस है, दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, दय्यूस किसको कहते हैं, भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहां? इसके बाद तुम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी मां बहन बेटी को चकले पे बिठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करते आए वही करेंगे। मन करायतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। उस आदमी को जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज नहीं रोक रही है। ये मेरी माँ बहनें आई हैं, ये भी सुन लें, ये तुम्हारे लिए अलग से एक डिग्री जन्नत में जाने की। अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं। गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज औरतों के ऊपर से माफ कर दी है और रोजे को रुखसत कर दिया है। नमाज तो बाद में वो पूरा नहीं करेगी, लेकिन रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी। नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है। जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 नहीं, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है।
اس کو بعد میں پورا کرے گی اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو. لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا. ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا, ثواب ملے گا اس کو, لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا. روزہ بعد میں پورا کرے گی اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, وہ احسنت فرجہ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی میں نے بتا دیا, شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے, کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے. اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا, موٹے کپڑے, گاڑھے کپڑے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے, آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی, آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی, آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی, کنگھی کر دیتی تھی, وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی, غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا, شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا, شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا, ٹاول وغیرہ رکھ دینا, لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے, یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد, اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے, میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے, میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے, تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے, لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو, شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے, ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا, بچہ تمہارا, ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو, اتنا مہینہ دو, اور آپ کو دینا پڑے گا. مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو, ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے, تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل. پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں, اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا, وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا, وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے, دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں, لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہیں 200 روپے, اور پھر حساب جڑا دیں گے, اتنے میں تیل آیا, اتنے مسالہ آیا, اتنے میں چادر, اتنے میں تکیہ, اتنے میں یہ, وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا, 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے, کہ ابھی ہوا کیا, میری پاؤنڈس نہیں آئی, ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے, ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے, وہ اور دو, حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے, کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی ہیں عورتیں. شوہر کہتے کتنا اچھا ہوگا, تم کیا جانو, میں بھگت رہی ہوں, میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو. دیکھا نا, ایک پیر صاحب تھے بیچارے, وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں, لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے.
ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں، پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ شوہر کو چررایا، دیکھا تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ ہاں نماز پڑھ رہا تھا نا، ہاں مصلی پہ کھڑا تھا نا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی ہیں تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کمی نکال دی، جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی۔ اے پیر تو وہ ہے جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی۔ یہ حال ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا، مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ۔ آنکھ کھل گئی، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے، چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں نے تمہیں دیکھا۔ جیسے ہی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے۔ انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو۔ یہ بیچارہ پریشان، میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا۔ اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے اے ادھر آؤ بھائی۔ وہ آیا، بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں، میرا جا رہا ہوں میں۔ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی۔ کہا نہیں آپ کام بتاؤ، میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا۔ کہ بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو، کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے؟ اب بھی بول رہا میں تھا؟ خاص تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورت تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا ہے اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہ کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور ہٹ دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ بولے صاحب خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا، بیٹھے بریلی میں، اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا۔ بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا، جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا۔
اور ان کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے. بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں, اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے, دسترخوان پہ رکھ دیا, لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں. جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی. اے پاگل ہے کیا, سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ. ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانے کعبہ کا, اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا, اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا, وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا, چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا. پگڑی ہٹائی حضرت نے, کھو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے. یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں, اور خانے کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا, لیجئے. جاءتنی سائلہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی, ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی